السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایک ایسا عمل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس عمل وظیفہ کو آپ کسی بھی پریشانی میں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو اگر ایسے ویڈیوز اسلامک والے پسند ہیں تو آپ نے ویڈیو میں جو ہے شکرانہ کے طور پر ماشاءاللہ بھی لکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے لائک بھی کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین، آپ کو میں اس عمل کی طرف ابھی لے کے جا رہا ہوں، اس وظیفہ کی طرف ابھی لے کے جا رہا ہوں جس عمل اور جو وظیفہ آپ کسی بھی مشکل وقت میں کریں گے تو آپ کا وہی مشکل وقت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ جائے گی۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو اچانک کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یہ بھی تو ایک مشکل ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی پریشانی آ گیا، کسی طریقے سے گھر میں کوئی بیماری ہے، کسی طریقے سے گھر میں اس کے علاوہ اور بھی 100 پریشانیاں ہو جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے گھر میں۔ تو ناظرین، آپ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ایسے نام ہیں، جن 4 ناموں کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ مشکل، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آئے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 4 نام کون سے ہیں۔ تو جس وقت آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے یا آپ کو اچانک کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، یعنی کسی کے قرضہ دینا ہے، کسی کے پیسے دینا ہے، وہ بندہ بھی زور لگا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کہ یار میرے پیسے جلدی کرو، دستی دے دو، تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی مشکلات ہے تو اس مشکلات میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو میں بتا رہا ہوں، جس وقت اس طرح کے مشکل آپ کے سر پہ آ پڑے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ حاجات 2 رکعت نفل حاجات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کی آپ نے اول آخر 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 نام ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔ ایک تسبیح آپ نے پورا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام بابرکت کے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے اس مشکل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس مشکل سے خلاصی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ بیمار ہیں، بیمار سے صحت یاب ہونے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس بیمار سے صحت یاب ہونے کا آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی اور مسئلہ پریشانی ہے تو جو پریشانی جو مسئلہ ہے اس پریشانی اور مسئلے کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے اس کی دوری کے لیے اور اس مسئلہ کے حل کے لیے اللہ جل شانہ سے یکسوئی ہو کے دعا مانگنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو فوراً پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر بھی آپ نے اللہ جل شانہ کے حضور وہ ذہن میں رکھ کے یکسوئی ہو کر دعا مانگنی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔